آج کی گفتگو کا جو زور ہوگا وہ دو باتوں پر ہوگا۔ پہلی بات میں اختصار کے ساتھ عرض کروں گا کہ یہ جو اطاعت نبوی ہے اس کا فائدہ کیا ہے، ہمیں اس کی طرف راغب کیوں کیا جاتا ہے، وجہ اس کی کیا ہے، ہم کیوں اس کی طرف راغب ہوں، اس چیز کے اوپر تھوڑا سا چند منٹ میرے بات کرنی۔ اس کے بعد یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے جو اولین لوگ تھے، جو سب سے پہلی جماعت تھی، جو سب سے پہلا گروہ تھا، جنہیں ہمارے ہاں صحابہ کرام کہا جاتا ہے، ان صحابہ نے اللہ کے رسول کی اطاعت کس انداز سے کی، میں نے اس کے اوپر دو چار مثالیں آپ کے سامنے پیش کرنی ہیں، صرف یہ بات واضح کرنے کے لیے کہ اطاعت کا معنی اور مفہوم کیا ہوتا ہے، اتباع کس چیز کا نام ہے۔ سب سے پہلے آ جائیے، میں نے ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں کیا فرما رہے ہیں، فَلَا وَرَبِّكَ، سورہ نساء کی آیت ہے کہ آپ کے رب کی قسم۔ یہ کس سے کہا جا رہا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ فَلَا وَرَبِّكَ، کہ آپ کے پروردگار کی قسم۔ جب اس قسم کے الفاظ استعمال ہو نا تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی بہت اہم بات فرمانا چاہ رہے ہیں، معمولی بات نہیں ہے، کوئی غیر معمولی بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہنا چاہتے ہیں، فرمانا چاہتے ہیں، تو اس قسم کے الفاظ استعمال کر لیے جاتے ہیں کہ تاکہ میری اور آپ کی پوری توجہ اس بات کی طرف ہو جائے۔ لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، کہ آپ کے یہ لوگ اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتے کہ جب تک وہ لوگ اپنے آپس کے مسائل اور معاملات میں اور اپنے آپس کے اختلافات میں آپ کو حکم، قاضی اور جج کے طور پہ قبول نہ کر لیں۔ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا، اور پھر اس کے بعد آپ جو فیصلہ فرمائیں، آپ کے فیصلے کے اوپر ان لوگوں کے دلوں میں کسی بھی جگہ کوئی کجی، کوئی رکاوٹ، کوئی اس قسم کے مشکل وہ محسوس نہ کریں کہ ہائے اللہ یہ کیا ہو گیا، اللہ کے رسول کے اس حکم پر عمل کرتے ہوئے اب ہمیں کیا کچھ کرنا پڑے گا، اب ہمیں کتنی قربانی دینی پڑے گی، ہمیں کتنا نقصان اٹھانا پڑے گا، کتنا خسارہ اٹھانا پڑے گا۔ فرمائے کہ یہ اس وقت تک یہ لوگ مسلمان نہیں ہو سکتے کہ جب تک یہ آپ کے فیصلوں کے اوپر دلوں میں تنگی محسوس نہ کریں، وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور اس کے مکمل طور پر اطاعت کرنا نہ شروع کر دیں۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہمارے لیے اتنا بڑا عمل ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ یہ میرے اور آپ کے ایمان کو مکمل کر دینے کا سبب اور ذریعہ ہے، یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ ایک دوسری جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ان تطیعوا اللہ ورسولہ لا یلتکم من اعمالکم شیئا، کہ تمہیں کچھ خبر بھی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کیا چیز ہے، اس سے تمہیں ملنے والا کیا چیز تمہیں ملنے والی ہے۔ فرمائے کہ اس میں اتنی بڑی طاقت ہے کہ یہ تمہارے ہر عمل کو ضائع کرنے سے روک دینے کا سبب ہے، کہ ایک وہ نماز جو میں نے اپنی مرضی سے پڑھی اور ایک وہ نماز جو اللہ کے رسول کی اطاعت اور آپ کے سنتوں کے مطابق پڑھی، میں نے اپنی مرضی سے جو نماز پڑھی وہ ضائع ہو جائے گی، اللہ کے رسول کی اطاعت اور اتباع میں جو نماز پڑھی وہ کبھی بھی ضائع نہیں ہوگی۔ ایک وہ تلاوت جو میں نے اپنے تقاضوں کے مطابق کی، اپنی ترجیحات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس تلاوت پر میں نے عمل کیا، اور دوسری وہ تلاوت جو اللہ کے رسول کی ترجیحات کو سامنے میں رکھتے ہوئے کی گئی۔ میرا اپنی مرضی سے تلاوت کرنا شاید ضائع ہو جائے گا، لیکن رسول اللہ کی منشا کے مطابق، آپ کے اتباع کے مطابق کی گئی تلاوت کبھی بھی ضائع نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے ہمارا عمرہ ضائع نہیں ہوگا، ہمارا حج ضائع نہیں ہوگا، ہمارا ذکر اذکار، ہماری تسبیحات ضائع نہیں ہوں گی، ہماری تعزیتیں اور ہماری عیادتیں یہ چیزیں ضائع نہیں ہوں گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں لا تبطلوا اعمالکم، اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو۔ یہ بات کیوں کی گئی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم کام کرتے ہو، تمہارے اندر جذبہ ہے، تم کرتے ہو کام، تم نیکیاں کرتے ہو، لیکن بس مسئلہ تب خراب ہو جاتا ہے جب اپنی مرضی سے کرنا شروع کر دیتے ہو، پھر اس کے اوپر جو اجر ملنا ہے وہ نہیں ملتا۔
یا تو وہ اجر سارا کا سارا ضائع ہو جاتا ہے، اور یا پھر آدھا مل جاتا ہے، آدھا ضائع ہو جاتا ہے۔ تھوڑا سا اپنے اس زاویہ نگاہ کو بدلنے کی ضرورت ہوتی ہے، تو پھر 100% مکمل کا مکمل اجر جو ہوتا ہے وہ مجھے اور آپ کو ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ بس اتنی سی بات ہے۔ ایک تیسری جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون، کہ تمہیں کامیابی چاہیے، تمہیں اللہ تعالیٰ کا فضل چاہیے، اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں چاہیے، فرمایا کہ میری اطاعت شروع کر دو، میرے رسول کی اطاعت شروع کر دو، لعلکم ترحمون، یقینی طور پر تمہارے اوپر رحم والا معاملہ کیا جائے گا، تم خسارے میں نہیں آؤ گے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، ایک چوتھی جگہ فرمایا کہ جس نے اس پیغمبر کی اطاعت کی گویا اس نے میری اطاعت کی۔ تو مجھ سے محبت کرتے ہو، میری اطاعت کرنا چاہتے ہو، یہ میں نے جو اپنا ترجمان، اپنا نمائندہ، اپنا قاصد تمہیں عطا کیا ہے، اپنی مہربانی سے، اپنے فضل سے تم سارے کے سارے مل کر ان کی اطاعت کرنا شروع کر دو، وہ میری اطاعت تصور ہوگی۔ تم ان کو خوش کرنا شروع کر دو، گویا کہ تم مجھے خوش کر دو گے۔ اب میں واقعات بتانے لگا ہوں، وہ جو سب سے پہلی آیت ہے اس کے اوپر توجہ رکھیں۔ یہ سارے واقعات اسی ایک آیت کے تناظر میں ہیں۔ وہ پہلی آیت کیا تھی؟ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، کہ آپ کے پروردگار کی قسم، جب تک یہ لوگ اپنے معاملات میں، اپنے مسائل میں آپ کو حکم، جج اور قاضی کے طور پر تصور قبول نہ کر لیں، اس وقت تک ان کا دین، ان کا ایمان کامل نہیں ہے، اس وقت تک یہ لوگ مسلمان نہیں ہوں گے۔ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، اور پھر اس کے بعد یہ کہ علامت کیا ہوگی اس بات کی کہ ان کا ایمان کامل ہے یا ناقص ہے؟ فرمایا کہ اس کی علامت یہ بات ہوگی کہ جو آپ فیصلہ فرمائیں اس فیصلے کی روشنی میں یہ اپنے دل میں اس فیصلے کو لے کر ذرا سی بھی تنگی محسوس نہیں کریں، بخوشی ان تمام چیزوں کو قبول کریں۔ ایک صحابی تشریف لائے، سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی تھی، اللہ کے رسول نے دیکھا سونے کی انگوٹھی تھی، بہت سخت ناراض ہوئے، خود ہی وہ انگوٹھی کیوں اتاری اور وہاں پھینک دی۔ وہ پھینکنے کا مقصد اپنی ناراضگی کا اظہار تھا، اور پھر فرمایا کہ تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، تم جہنم کی آگ اٹھا کے اپنے اوپر مسلط کرنا چاہتے ہو، اپنی انگلیوں میں اس کو پہن لیتے ہو، یہ جہنم کی آگ ہے۔ ناراضگی کا اظہار فرما دیا، اور تھوڑی دیر کے بعد رسول اللہ اس مجلس سے تشریف لے گئے، آپ اٹھے اور چلے گئے۔ ایک اور صاحب جو اسی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے وہ انگوٹھی فوراً اٹھائی اور جن کی تھی ان کو دینا چاہیے کہ یہ لے لو تمہاری انگوٹھی ہے، پہن نہیں سکتے لیکن ویسے کسی اور استعمال میں تو لا سکتے ہو نا، اپنی بیوی کو دے دو، بیچ ڈالو، کچھ پیسے ویسے مل جائیں گے، تمہارے کام آ جائیں گے۔ وہ فرمانے لگے لا حول ولا قوت الا باللہ، رسول اللہ نے میری آنکھوں کے سامنے ایک چیز پھینک دی، میں اسے کیسے لے سکتا ہوں؟ میری آنکھوں کے سامنے ایک چیز رسول اللہ نے میری انگلی سے اتاری اور پھینک دی، اتنی ناراضگی کا اظہار فرما دیا، اب میں اسے کیسے لے کے اپنے فائدے کے لیے استعمال کر سکتا ہوں؟ اس کو لینے سے ہی انکار فرما دیا کہ مجھے نہیں چاہیے ایسی چیز۔ ان کی ساری توجہ رسول اللہ کی ناراضگی کے اوپر ہوتی تھی اور رسول اللہ کی رضا اور خوشی کے اوپر ہوتی تھی۔ جس کام سے رسول اللہ راضی ہیں اس کام کو قبول کرنا ہے، جس کام سے رسول اللہ ناراض ہیں اس کام کو قبول نہیں کرنا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور صحابہ کرام میں سے ہیں۔ اب یہ رسول اللہ سے کتنے اٹیچ تھے اور کتنا رسول اللہ سے تعلق تھا، اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ ہمارے محدثین نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو کئی ناموں سے پکارا ہے۔ کسی نے ان کو صاحب وسادہ بھی کہا ہے کہ تکیے والے، تکیہ ہوتا ہے نا جو رکھتے ہیں سرہانے ٹیک لگانے کے لیے، یہ تکیے والے ہیں۔
تو ان کو صاحب وسادت کیوں کہا جاتا تھا کہ جب رسول اللہ تشریف لاتے تھے کسی مسجد میں تو یہ فوراً سے آگے بڑھ کر رسول اللہ کو تکیہ پیش فرما دیا کرتے تھے، جیسے ہم اپنے مہمانوں کی خاطر تواضع کرتے ہیں نا، تو وہ ان کو اس بات کی فکر لگی رہتی تھی کہ کوئی مجھ سے آگے نہ بڑھ جائے، تو فوراً تکیہ لیا اور رسول اللہ کے پیچھے رکھ دیا، آپ اس کو استعمال فرما لیں۔ بعضوں نے ان کو صاحب السواک بھی لکھا ہے، مسواک والے، یہ رسول اللہ کے مسواک والے تھے، درختوں سے، اس کی ٹہنیوں سے، کوئی ٹہنی توڑی، کوئی لکڑی توڑی اور اس کو چھیل کے مسواک بنا کے رسول اللہ کی خدمت میں پیش فرما دیا کرتے تھے کہ آپ کو فلاں ٹہنی کی فلاں درخت کی مسواک بہت زیادہ پسند ہے تو وہی والی مسواک بنا کے آپ کو پیش فرما دی۔ بعضوں نے ان کو صاحب النعلین بھی لکھا ہے، چپل والے، جوتیوں والے۔ یہ کیوں کہا گیا؟ رسول اللہ کسی جگہ تشریف لاتے تھے، جیسے ہی آپ نے اپنے نالین مبارک اتارے، عبداللہ بن مسعود جھٹ سے آگے بڑھ کے آپ کے ان جوتیوں کو اپنی تحویل میں لے لیا کرتے تھے، کوئی اور نہ اٹھا لے، یہ خدمت میرے ہی حصے میں آئے، میرے ہی نصیب میں آئے، اپنے پاس رکھ لیا کرتے تھے۔ اور مجلس سے فارغ ہو جانے کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوتے تو فوراً وہ نالین اٹھا کے رسول اللہ کو پیش فرما دیا کرتے تھے۔ تو یہ عبداللہ بن مسعود کا تعلق تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ اللہ کے رسول اپنے ممبر رسول پہ کھڑے ہیں، آپ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، تو آپ نے محسوس کیا کہ کچھ لوگ کھڑے ہوئے ہیں اطراف میں، جیسے کہ ہم بھی کھڑے ہو جاتے ہیں بعض اوقات، ابھی تھوڑا سا رش بڑھے گا تو آپ دیکھیں گے کہ اطراف میں لوگ کھڑے ہو جائیں گے، وہ بیٹھیں گے نہیں، انتظار کریں گے کہ خطبہ ختم ہو جائے تو پھر ہم جو ہے وہ ویسے ہی کھڑا ہونا ہے نماز کے لیے، تو وہ بیٹھنا اور 5 منٹ کے بعد دوبارہ کھڑا ہونا تھوڑا سا بھاری محسوس ہوتا ہے۔ اور ہم کراچی والوں کو ویسے بھی ہر جگہ کھڑے ہونے کا بڑا شوق ہے۔ کوفت سب سے زیادہ تب ہوتی ہے کہ جب سڑک پہ کوئی معمولی سے بھی ایکسیڈنٹ ہو جائے نا تو سب سے پہلے بس دیر ہوتی ہے، ایک گاڑی والا وہاں رکے گا صرف دیکھنے کے لیے، یہ نہیں کہ وہ جو بیچارہ زخمی نیچے پڑا ہے تھوڑا سا ہم قربانی دے کے ہمت کر کے اس کو اٹھا کے اپنی گاڑی میں ڈالیں اور اسپتال لے جائیں، اس کام کے لیے نہیں، بس تماشا دیکھنے کے لیے۔ ہوا کیا ہے، تھوڑی دیر کے بعد دوسرا آ جائے گا، اور جہاں 2 گاڑیاں آتی ہیں وہاں 20 موٹر سائیکلیں آ جاتی ہیں، یہ جم گھٹا لگ جائے گا، جم غفیر، پورا ایک قافلہ، یعنی کسی سیاسی رہنما کو کھڑا کر کے آپ وہاں جلسہ کرا سکتے ہیں، اپنا کوئی اچھا خاصا جلسہ کرا سکتے ہیں، اتنا لوگ اکٹھا ہو جاتا ہے، کوئی مووی بنا رہا ہوتا ہے، کوئی تبصرے کر رہا ہوتا ہے، اور پیچھے پوری لائن لگی ہوئی ہے، وہ ایک مین شاہراہ ہے، گاڑیاں وہاں سے آ رہی ہیں جا رہی ہیں، سب کو تکلیف ہو رہی ہے، اس تکلیف کا کسی کو احساس نہیں، سب وہ تماشے دیکھنے میں مگن ہے، تماشا دیکھ رہے ہیں، موویاں بنا رہے ہیں، اور پھر ایک دوسرے کو بھیجیں گے کہ فلاں جگہ پہ یوں ایکسیڈنٹ ہوا تھا، نہیں معلوم کہ اس چیز میں کتنا ثواب ملتا ہے۔ یہ فضول کا، یہ بیکار کا کام، پتہ نہیں کیا ایک چیز ہے دماغ میں بیٹھی ہوئی ہے، ذرا سا کچھ ہوگا ہم نے وہاں کھڑا ضرور ہونا ہے، ذرا سا کچھ بہانا چاہیے ہوتا ہے۔ تو بہرحال تو اس طرح صحابہ کچھ کھڑے ہوئے تھے اطراف میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تھوڑا سا ناگوار گزرا، آپ نے اپنا خطبہ روکا اور فرمایا اجلسو، بیٹھ جاؤ، تو اطراف میں جو لوگ کھڑے تھے ان سے فرما رہے تھے کہ بیٹھ جاؤ۔ عبداللہ بن مسعود جو باہر راستے پر تھے اور مسجد نبوی کی طرف آ رہے تھے، کانوں میں وہ آواز گونجی کہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں بیٹھ جاؤ، وہیں بیٹھ گئے راستے میں۔ رسول اللہ نے دیکھ لیا کہ عبداللہ بھی وہاں بیٹھ گئے، خیر نماز پڑھائی، نماز مکمل ہو جانے کے بعد عبداللہ بن مسعود قریب تشریف لائے، ملاقات ہوئی، رسول اللہ نے فرمایا کہ عبداللہ تم سے تھوڑی کہا تھا، وہ تو جو اطراف میں لوگ کھڑے تھے ان سے کہا تھا، تو تم کیوں وہاں راستے میں خواہ بیٹھ گئے؟ تو عرض کیا کہ اللہ کے رسول وہ جو آپ کا حکم کانوں میں گونجا نا، تو آپ یقین مانیے کہ ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھا سکا، مجھے یہی خیال تھا کہ آپ نے مجھ سے نہیں فرمایا ہے،
आपने अतराफ में खड़े उन लोगों से फरमाया है, लेकिन पता नहीं मेरी फितरत ऐसी बन चुकी है, मिजाज और तबीयत ऐसी बन चुकी है कि आपका हुक्म कानों में पड़ता है तो फिर उसके खिलाफ जाने का मेरे यहाँ तसव्वुर भी नहीं कायम होता। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हालात आप पढ़िए, आप हैरान होंगे। रसूलुल्लाह के साथ सफर में होते थे, एक एक जगह पर रसूलुल्लाह का एक एक अमल नोट किया करते थे। रसूलुल्लाह ने मीना में कहाँ खेमा लगाया था, अब्दुल्ला ने आइंदा साल आकर वही खेमा लगाना है, यह उनका ज़ौक़ था। रास्ते में रसूलुल्लाह ने कहाँ कहाँ पड़ाव डाला था, अब्दुल्ला बिन उमर ने उसी जगह के ऊपर बैठकर पड़ाव डालना है। अपनी फितरी हाजत पूरा करने के लिए रसूलुल्लाह जहां जहां बैठे थे, अब्दुल्ला बिन उमर को हाजत नहीं होती थी, लेकिन अपना काफिला रोक कर, सवारी रोक कर उसी जगह थोड़ी देर के लिए बैठ जाते और फिर सवारी पर सवार होकर अपना सफर शुरू कर देते। यह ज़ौक़ था कि जहां रसूलुल्लाह खड़े हुए मैंने वहां खड़ा होना है, जहां रसूलुल्लाह बैठे मैंने वहां बैठना है, जहां रसूलुल्लाह लेटे मैंने वहां लेटकर आराम करना है। मेरी जरूरत है या नहीं है?